الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دو برتنوں والی جو حدیث شریف ہے تو اس میں ایک برتن شریعت کے احکام اور دوسرا جس میں فتن کے بارے میں اخبار تھیں۔ تو الکوثر الجاری میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دوسرے برتن کی وضاحت کی، ھذا الذی یجب القطع بہ، کہ اسے قطعی طور پر ماننا چاہیے، اور جو کچھ لوگوں نے دوسری وضاحت کی ہے دوسرے برتن کی وہ نہیں ماننا چاہیے۔ دوسری وضاحت کیا کی ہے کسی نے؟ للذی یقولہ جہالۃ المتصوفہ، کہ دوسرے برتن سے مراد وہ نہیں ہے جو جاہلہ کہتے ہیں۔ جاہلہ جاہل کی جمع ہے، جہالۃ المتصوفہ، متصوفہ کے جاہل لوگ جو کہتے ہیں۔ متصوفہ صوفیاء کرام میں سے جو جاہل لوگ کہتے ہیں، من انہ اشار الی الاسرار الالہیۃ التی لا سبیل الیہا الا بالریاضۃ، کہ وہ دوسرا برتن جو ہے وہ اسرار الہیہ کا برتن ہے، اس قرآن و سنت کے علم سے ہٹ کے۔ تو جس نے یہ قول کیا وہ غلط ہے۔ جو قول کس کا ہے؟ جہالۃ المتصوفہ کا۔ یہ کہتے ہیں والعجب ان واحدا منہم، کہ ان جاہل صوفیوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی لا یقدر علی روایت حدیث واحد، ایک حدیث بھی روایت نہیں کر سکتا، ولا فہم ظاہر آیت من کتاب اللہ، اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے ظاہر کا فہم بھی نہیں رکھتا ان میں سے کوئی۔ وَإِذَا ذُكِرَ لَهُ مِثْلُ الْعُلُومِ الَّتِي عَلَيْهَا بِنَاءُ الشَّرِيعَةِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي اسْتَنبَطَهَا الصَّحَابَةُ وَمَن بَعْدَهُم مِّنْ عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ يَدْفَعُونَهُ بِالْكُفْرِ الصَّرِيحِ، جب ان جاہل صوفیوں کے سامنے ان علوم کا ذکر کیا جائے جن پر شریعت کا مدار ہے، یا ان احکام کا ذکر کیا جائے جو قرآن و سنت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستنبط کیے ہیں، یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علماء امت نے، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ نے، جب ایسے احکام ان کے سامنے پیش کیے جائیں یا وہ علوم جن پر مدار ہے شریعت کا، تو کیا کرتے ہیں؟ یدفعونہ بالکفر الصریح، تو یہ جاہل صوفی کفر صریح کے ذریعے ان کا رد کرتے ہیں، یعنی ان علوم کا رد کرتے ہیں اور ان احکام کا رد کرتے ہیں۔ علوم وہ جن پر شریعت کا مدار ہے، اور احکام وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس مستنبط کیے ہیں یا امام صاحب نے مستنبط کیے ہیں۔ یعنی آگے جو لفظ بولتے ہیں وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ کس طرح کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَذَا قِشْرٌ، کہ یہ جو تم بتا رہے ہو یہ تو چھلکا ہے، اور ہم جو ہے وہ اصل مغز کھانے والے لوگ ہیں۔ تم یہ جو علوم کی بات کر رہے ہو یہ علوم چھلکا ہیں، یا تم جو احکام کی بات کرتے ہو جو مستنبط ہیں قرآن و سنت سے، یہ احکام ایک چھلکے کی طرح ہیں، اور ہم یزعمون انہم فائزون بما هو اللب، کہ وہ جاہل صوفی جو ہیں ان کا گمان ہے کہ وہ تو اصل مغز کھا رہے ہیں بادام کا اور اخروٹ کا، اور تم چھلکا جو ہے وہ لیے پھرتے ہو۔ تو اس طرح علم شریعت کا جس پر مدار ہے اسے چھلکا کہنا، یا احکام جو ہیں ان کو چھلکا کہنا، یہ کلمات کفر ہیں کہ جو وہ بول کر آگے سے رد کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کا انہوں نے ایک اور طریقے سے بھی یعنی جاہل صوفیاء کا رد کیا۔ ایک تو ہے نا تصوف ایک حقیقت ہے اور وہ قرآن و سنت کی خوشبو ہے، تو یہ ہیں جہالت المتصوفہ جو ہر زمانے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔
اچھا جی، اب یہ حدیث پہلے دیکھیں جو باب و کتابت العلم میں پہلی حدیث ہے، کیونکہ وہ بھی حدیث کرتاس کی وجہ سے اس کا بھی پہلے ذکر نہیں ہوا۔ ان ابی جحیفہ، یہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب ہیں، قال قلت لعلی رضی اللہ تعالی عنہ هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید سے ہٹ کے؟ قال لا الا کتاب اللہ، کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس اور کوئی کتاب نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے۔ یعنی یہ جو روافظ کا عقیدہ ہے مصحف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کیا کہ اللہ کے قرآن کے سوا ہمارے پاس کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ الا کتاب او فہم اعطیہ رجل مسلم، کتاب تو سب کے پاس ایک ہی ہے، فہم میں فرق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے یا کسی اور کو فہم دیا ہے، تو میرے پاس صرف کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، کتاب کے ساتھ وہ فہم ہے، فہم الکتاب، کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت جو مسلمان بندے کو وہ دی جاتی ہے۔ تیسری میرے پاس جو چیز ہے، او ما فی ہذہ الصحیفہ، جو اس صحیفہ میں ہے، تیسری چیز جو اس صحیفہ میں ہے۔ اچھا جی، اب جدید عربی میں صحیفہ اور صفحہ اس کو مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی صفحہ نمبر یا صحیفہ نمبر۔ تو صحیفہ سے مراد یہاں کوئی کتاب نہیں، یعنی ویسے تو لفظ کتاب بھی ایک کتاب بمعنی مکتوب، ایک ورقے پر بھی بولا جاتا ہے، کتاب حل اندہ کا کتاب، یعنی لکھا ہوا تیرے پاس ہے۔ جدید عربی میں بھی، قدیم عربی میں بھی، جدید عربی میں یعنی یہ جو درخواست چھٹی کی لکھ کے دی جاتی ہے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ اب اس میں دو ورقے بھی نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ دو جلدیں ہوں۔ تو یہ صحیفہ جو ہے یعنی وہ ایک ورقہ تھا، اور ما فی الصحیفہ جو اس ورقے میں لکھا ہوا تھا، یعنی یہاں صحیفہ سے مراد یہ نہیں کوئی رجسٹر تھا اور اس کے کوئی ورقے تھے، بلکہ ایک سنگل ورقہ تھا۔ فرمایا جو کچھ اس صحیفہ میں ہے، یعنی اس ورقے میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلت فما فی ہذہ الصحیفہ، اس ورقے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اب ورقے میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا آدھی سطر میں، العقل و فکاک الاسیر، کہ ورقے کے اندر دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور پھر قیدی کو کس طرح چھڑانا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہے ناحق، تو اس صورت میں بھی کافر کے بدلے مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قید میں ڈال دیا جائے، لیکن کافر کا بدلہ مسلمان کے قتل سے نہیں لیا جائے گا۔ اچھا جی، باقی یہ حکم پہلے کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے وہ اس حدیث پر ہے کہ ان رجل من المسلمین قتل رجل من اہل الذمۃ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقتل، تو جہاں ذمہ کی شرطیں پوری ہوئی ہوں تو وہاں یعنی ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کیا، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقتل، تو اس مسلمان کو اس ذمی کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اور یہ جو یہ پہلا والا اس کو منسوخ مانتے ہیں جو یہاں اب حدیث پڑھ رہے ہیں، لا یقتل مسلم بکافر، اور امام شافعی جو ہے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، ولا یقتل مسلم
بے کافرین سے۔ اچھا جی، اب یہ جو حدیث شریف ہے حل عندکم کتابن، تو اب جو دو برتنوں والی حدیث ہے اس میں دوسرا برتن جو ہے وہ ہیں فتن اور بادشاہوں کے احوال اور خبریں اور اس طرح کے معاملات، وہ کوئی علیحدہ روحانیت کا علم نہیں ہے۔ یہ رد کیا الکوثر الجاری کے اندر، انہوں نے کہا کہ واجب ہے کہ دوسرے برتن سے مراد یہی سمجھا جائے اور نہ وہ لیا جائے جو بعض جاہل متصوفہ اس جگہ سے مراد لیتے ہیں اور پھر وہ اصل جو علم شریعت ہے اس کو چھلکا قرار دیتے ہیں، اور جو اپنا انہوں نے پھر ایک گمان کیا ہوا ہے اس کو پھر اصل وہ مغز قرار دیتے ہیں، تو اس طرف توجہ نہ کی جائے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو یہ ساتھ ملاتے ہیں رد میں، جاہل صوفیاء کا، جاہل متصوفہ کا رد کرنے میں الکوثر الجاری کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو روحانی سلسلے ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ پھر قرآن سمجھنے کی صلاحیت ہے یا پھر وہ ایک ورقہ ہے جس ورقے کے اندر جو ہے وہ دیت، قیدی کو چھڑانے اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ مسلم کو کافر کے بدلے میں نہ قتل کیا جائے، یہ اس کا سارا مضمون ہے اس ورقے کا۔ تو اگر یہ دو برتن ہوتے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی دوسرے برتن سے مراد یہ کوئی معرفت اور تصوف کا ایسا علم ہوتا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہاں فرما دیتے کہ میرے پاس جو ہے وہ دو قرآن ہیں، ایک ظاہری ہے دوسرا باطنی ہے، یا کہتے میرے پاس جو ہے وہ دو قسم کے علم ہیں، ایک ظاہری ہے دوسرا باطنی ہے، یا دوسری کوئی کسی کتاب کا اعتراف کرتے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کسی کتاب کا اعتراف نہیں کیا بلکہ قرآن سمجھنے کی صلاحیت اور ساتھ ایک ورقے کا اعتراف کیا، اس ورقے میں جو کچھ لکھا تھا اس کا بھی بیان کر دیا۔ لہذا یہ کوئی ایسی اندھیر نگری یا انا کھاتا ایک کوئی نہیں ہے کہ جس کو دوسرے برتن سے تعبیر کر کے آگے پھر اس سے قرآن و سنت کے احکام کو معطل کیا جائے معاذ اللہ، یا قرآن و سنت کے علم کو چھلکا کہا جائے، تو اس طرح کی کوئی دوسری پاور نہیں ہے۔ یہ سب سینہ زوری ہے جو جہالات المتصوفہ نے بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یعنی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مثلا قرآن مجید کا ہمیں ترجمہ آتا ہے، کچھ تفسیر آتی ہے تو ہم کہیں کہ ان آیات میں جو کچھ ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے اور یہی معرفت ہے، یہی علم ہے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ لکل آیت ظاہر و بطن، ہر آیت کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک بطن ہے، اور یہ جو آیات ہیں ان کی نورانیت، ان کی معرفت، ان کی روحانیت وہ ایک کثیر سلسلہ ہے، یعنی ایک بحر ناپیدا کنار ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ جو اسی قرآن کو معطل کرنا شروع کر دے، جو اسی ظاہری شریعت سے جھگڑنا شروع کر دے، یعنی ظاہری احکام سے جنگ اس کی شروع ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو دوسرے برتن سے تعبیر کیا جائے اور پھر اس کو شریعت کے مقابل لا کھڑا کیا جائے۔ اسی یعنی جو علم ہے جس کو ظاہر سے تعبیر کیا جائے تو اسی کے اندر مہارت سے بندے کے لیے انوار و تجلیات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، یا جس کو روحانیت سے
مزید تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا اور میں نے مولا الموالی سے سعادت حاصل کی۔ یعنی یہ جو آیات اور احادیث ہیں، ہم اس کا جو ایک سمندر ہے معارف کا اور اس کے مفاہیم اور مطالب کا جو سمندر ہے، اسی کا حصہ سمجھتے ہیں روحانیت کو، اور اسی سے ہی روحانیت آتی ہے جس وقت بندے کو ان علوم عالیہ کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے اور ساتھ وہ تقوی و پارسائی اسے میسر ہے، تو اس کے لیے پھر انعکاس ہوتا ہے تجلیات کا، جس کو علم تصوف کہا جائے یا معرفت کہا جائے یا روحانیت کہا جائے، وہ انہی آیات اور احادیث کے ضمن میں موجود ہیں، ان سے علیحدہ کوئی برتن نہیں ہے۔ یعنی علیحدہ برتن کا انکار ہے، لیکن وہ چیز جس کو روحانیت یا تصوف یا معرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس تک انہی آیات اور احادیث کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، اس کی طرف پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ انہی آیات احادیث کے اوپر عمل کرنے سے بندہ جو ہے وہ فرائض، سنن، واجبات، مستحبات کا پابند ہوتا ہے، تو پھر فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ تو پھر اس طرح جو ہے وہ اسی کے اوپر مرتب ہونے والی وہ چیز ہے۔ اب ایک طبقہ جو ہے وہ مطلقاً اس کا منکر ہے کہ روحانیت کوئی چیز نہیں، تصوف کوئی چیز نہیں، معرفت کوئی چیز نہیں، تو وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہ جو دوسرا برتن مستقل انہی چیزوں کا مانتا ہے اور پھر ان کے ذریعے قرآن و سنت کا رد کرتا ہے، قرآن و سنت کے مفاہیم کا، مطالب کا رد کرتا ہے، اور آگے اپنے پاس کیا ہے، سب گڑنتو معاملہ ہے، اور اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے کہ وہ اس کی فصلیں کتنی ہیں، اس کے باب کتنے ہیں، اس کے احکام کتنے ہیں، وہ سب کچھ اندھیرے میں ہے، صرف جو ہے وہ ایک دوسرے علم سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، تو وہ بھی شریعت کو معاذ اللہ منہدم کرنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی باطل ہے۔ تو اہل سنت و جماعت جو ہے وہ تصوف کے قائل ہیں، دائی ہیں، اور اس کو ایک روشنی سمجھتے ہیں جو انہی آیات اور نصوص کے ذریعے سے بندے کو تب حاصل ہوتی ہے جب آیات اور احادیث میں جو احکام ذکر کیے گئے ہیں بندہ ان پہ کاربند ہوتا ہے، چلتے چلتے مستحب تک کی پابندی کرتا ہے، اولیٰ کی پابندی کرتا ہے، اور تو اللہ اس کے اندر ایک نور پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ جو پاور حاصل ہوتی ہے وہ اس علم کے تابع روحانیت کی وہ پاور ہے جس کو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ کے ساتھ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے۔ تو نہ یہ ہے کہ اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے، اور نہ یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں کسی ایسی قوت کو مانا جائے، کیونکہ شریعت کے بعد اور کوئی شریعت نہیں ہے، یہ آخری شریعت ہے، اور یہ جو اس کے احکام ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچائے ہیں، وہ یہی آیات اور احادیث ہیں۔ باقی یعنی جس وقت انوار و تجلیات کا ظہور ہو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر ہر بندے کی آنکھ، اور وہ آنکھ جس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا میں اس کے کان بنتا ہوں، وہ کان اور باقی کے کان، ظاہر ہے کہ وہ اپنے احوال میں ایک جیسے نہیں ہیں، اور عام کانوں کے اوپر ان کانوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا،
اور عام آنکھوں پر ان آنکھوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جس طرح علم کے اندر بھی ہمارے اصول اور قیود ہیں کہ اگر ان کا دھیان نہ کیا جائے تو علم جو ہے وہ فساد بن جاتا ہے، تو اسی طرح یعنی جس وقت اس علم پر ثمرات مرتب ہو چکے ہیں روحانیت کے، تو وہاں بھی اصولوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی ضابطے یقیناً اس مقام کے بھی ہیں کہ جہاں نور پیدا ہو چکا ہے اور اللہ کا نور اس کے کانوں میں آنکھوں میں جلوہ گر ہو چکا ہے، تو وہاں بھی آگے قواعد اور ضوابط موجود ہیں۔ باقی یعنی جو ہم رد کر رہے ہیں کہ وہ دوسرا برتن، وہ کوئی ایسی چیز، ایسے علوم نہیں ہیں کہ جو اس سے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہوں اور ان کو پھر تصوف سے تعبیر کیا جائے۔ اچھا جی، باقی یہ جو کنت سمع الذی یسمع بھی، اس میں پھر ڈنڈی مارتے ہیں یہ جو غیر مقلدین وہابی یا دیوبندی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مجھے پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن باتوں کو سننا میں پسند کرتا ہوں وہی اس کے کان سننا پسند کرتے ہیں، جدھر میں دیکھنا پسند کرتا ہوں ادھر ہی اس کی آنکھ دیکھنا پسند کرتی ہے۔ یہ مطلب بیان کرتے ہیں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یعنی وہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں، وہ دور تک سن سکتے ہیں، بلکہ یہ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، یعنی جو مجھے سننا پسند ہے وہی اسے سننا پسند ہے، جو مجھے دیکھنا پسند ہے وہی اسے دیکھنا پسند ہے۔ تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ یہ تو اس کی شان، اس کا طریقہ بنتا ہے تو پھر اسے یہ مقام ملتا ہے، یعنی پہلے وہ اپنے کانوں کو عادی بناتا ہے کہ وہ سنے جو اللہ کو پسند ہے، آنکھوں کو عادی بناتا ہے وہ دیکھے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ تو اس کا زاد راہ ہے منزل سے پہنچنے سے پہلے، یعنی اس پر پابندی کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی جو اسے پسند ہے وہی کرے۔ تو یہ جزا نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے اس کا، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو منزل حاصل کرنے کے لیے طریقہ ہے کہ جب تک ایسا نہیں کرے گا تو اسے منزل نہیں ملے گی کہ اللہ اس کے کان بنے، اس کی آنکھیں بنے۔ تو منزل پہنچ کے جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، اور یہ وہ باب پڑھ چکا ہے پہلے کہ اس نے وہی سننا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی دیکھنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وہ منزل کے حصول کا ایک طریقہ تھا جو پہلے پایا گیا تو منزل ملی۔ کون سی منزل؟ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہ منزل بندے کو ملی۔ تو اس کو پانے کے لیے جو ضروری تھا وہ یہ تھا کہ وہ سنے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب منزل جب مل گئی تو اس پر اگر وہی مرتب ہو جو وہ پہلے حاصل کر چکا ہے تو وہ تو تحصیل حاصل ہے۔ لہذا منزل مل جانے کے بعد جو چیز مرتب ہوئی وہ ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی آنکھیں عام آنکھوں جیسی نہیں ہیں، ان میں اللہ کی قدرت کا خصوصی زور آ گیا ہے۔ اس کے کان عام کانوں جیسے نہیں ہیں، اس کے کانوں میں اللہ کے خصوصی تجلی قدرت کی جلوہ گر ہو گئی ہے، لہذا وہ قریب بھی دیکھتا ہے، بعید بھی دیکھتا ہے، قریب سے بھی پکڑتا ہے، بعید سے بھی پکڑتا ہے۔ تو جو کچھ اب اسے دلوایا جا رہا ہے یہ تو اس نے پہلے پایا تو تب اس منزل تک پہنچا، تو اس منزل پر پہنچنے کے بعد جو چیز ہے یہ ہے وہ خاص انوار و تجلیات یا روحانیت یا معرفت جو اس عبادت کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے اس کو دی کہ اس نے فرض سے اولا تک کی پابندی کی، حرام سے خلاف اولا تک کا اجتناب کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پردے اٹھا دیے اور اس کو
حقائق کی معرفت عطا فرما دی۔ تو اس مقام پر فتح الباری شرح بخاری میں انہوں نے لکھا حمل العلماء الوعاء الذی، کہ وہ برتن جو انہوں نے نہیں پھیلایا اس کو محمول کیا علی الاحادیث التی فیہا تبیین و اسامی امراء السوء، کہ ان احادیث کا برتن جن میں برے بادشاہوں کے نام تھے، ان کے زمانے تھے، ان کے حالات تھے، کقولہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ لأنہ کان سنہ 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ فمات قبلہا بسنۃ، 1 سال پہلے آپ کا وصال ہوا۔ قال ابن المنیر، انہوں نے بھی رد کیا، چونکہ آگے جو دوسرا سلسلہ ہے وہ ہے ایسا کہ اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ دوسرا برتن اگر وہ یہ ڈگوسلا سنگھ کا لیا جائے تو اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ کہتے ہیں قال ابن المنیر جعل الباطنیہ ھذا الحدیث ذریعۃ الی تصحیح باطلہم، کہ باطنی فرقے نے جعل الباطنیہ، اب حق کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر ناحق سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس لیے اگر کوئی تصوف کی آڑ میں دین پر حملہ کرے تو اس سے بھی دین کو بچانا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ جو حق ہے اس کا دشمن تو ہر کوئی ہے، جو بھی ناحق ہے وہ حق کا دشمن ہے۔ تو اس واسطے باطنیہ فرقہ اس کا انہوں نے رد کیا، جعل الباطنیہ ھذا الحدیث ذریعہ، باطنی فرقے کے لوگوں نے اس حدیث کو، یہ 2 برتنوں والی حدیث کو کیا بنایا؟ ذریعہ بنا لیا۔ کس چیز کا ذریعہ؟ الی تصحیح باطلہم، اپنے باطل کی تصحیح کا، کہ باطنی فرقے باطل پر ہیں اور وہ اپنے باطل کو صحیح قرار دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا باطل برحق ہے، ہمارا باطل صحیح ہے۔ کس ذریعے سے؟ اس حدیث کے ذریعے سے، کہ جتنا بھی ان کا گھپلہ ہے دین کے خلاف، اس سارے گھپلے کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں کہ صحیح گھپلہ ہے۔ الی تصحیح باطلہم، اپنے باطل کی تصحیح کے لیے اس حدیث کو ذریعہ بناتے ہیں۔ کیسے؟ حیث اعتقادوا، اس لیے کہ انہوں نے یہ اعتقاد رکھا ہے ان للشریعت ظاہرا و باطنا، کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ وذالک الباطن انما حاصلہ الانحلال من الدین، اور وہ جو باطن ہے وہ تب ملتا ہے جب بندہ دین سے باغی ہو جاتا ہے، یعنی دین کے کام چھوڑتا ہے تو پھر ان کو باطنیت ملتی ہے۔ اس طرح وہ جو باطنی فرقہ ہے وہ پورے اسلام کی اپوزیشن ہے، پورے اسلام کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے۔ یعنی آیت لکل آیت ظاہر و بطن، وہ حدیث ہے، اور وہاں بھی ظاہر بطن کا جو معنی ہے یہ باطنی یا اس زمرے میں نہیں آتے۔ اور ایسی جیسے یہاں 2 وعاء ہیں، ان میں اس حقیقت میں جو دوسرا وعاء ہے اس میں بھی یہ لوگ نہیں آتے۔ یہ اس آیت کو بھی، اس حدیث کو بھی ذریعہ بناتے ہیں اپنے باطل کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور لکل آیات ظاہر و بطن، وہاں بھی اپنے باطل کو صحیح کرنے کے لیے اس کو غلط تشریح کر کے ذریعہ بناتے ہیں۔ بہرحال باطنیہ جو ہیں وہ بھی اسلام دشمن ہیں، جبکہ صوفیاء کرام اسلام اور معرفت کے وارث ہیں، کہ جو اپنے اعلیٰ اخلاقی طریقے کے ساتھ ہر دور میں دین آگے پہنچاتے رہے۔ باقی ایک حدیث ہے اس میں یہ حفظ تو ثلاثۃ اجربہ، جراب وہ کہتے ہیں تھیلے کو، کہ میں نے 3 برتن
محفوظ کیے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ میں نے 2 پھیلا دیے ہیں، ایک کو وہ نہیں پھیلایا۔ تو امام عینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ معارض نہیں ہے، اس میں وہ دونوں برتن جو ایک طرح کے ہیں انہیں دوسری حدیث میں ایک ہی قسم قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی صوفیاء میں سے، سچے صوفیاء میں سے اس کی وضاحت میں دوسرے برتن سے مراد علم تصوف لے، تو امام عینی نے لکھا کہ اس میں ایک شرط کے ساتھ لیا جا سکتا ہے کہ لیکن بشرط اللہ تدفعہ القواعد الاسلامیہ، کہ اسلامی قواعد اس کا رد نہ کرتے ہوں، ایسے معارف اور مفاہیم جو ہیں وہ دوسرے برتن سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگر اسلامی قواعد اور قوانین اس کا رد کرتے ہوں تو پھر ہرگز دوسرے برتن سے مراد ایسے مفاہیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حدیث کے تحت امام عینی نے یہ 261 صفحے پہ اس کی وضاحت کی۔ باب الانصات للعلماء، علماء کے لیے چپ کرانا، یعنی چونکہ علم جو ہے وہ سب سے بڑا شرف ہے، اور پھر جو اس کا حامل ہے اس علم کے ذریعے اللہ کا حکم واضح کرتا ہے حلال و حرام کا، تو پھر اس کی یہ شان ہے کہ جب یہ بول رہا ہو تو دوسرا کوئی نہ بولے۔ انصات للعلماء، حضرت جریر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جریر کو حجۃ الوداع کے موقع پر، استنصت الناس، استنصت، کہ لوگوں کو چپ کراؤ۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو چپ کرانا اور ایک عام عالم دین کے لیے چپ کرانا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپ کرانا تو ویسے بھی لازم تھا، لیکن اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اخذ کیا کہ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے غیر نبی اور نبی میں، اور بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی امتی میں، لیکن یہاں سے یہ چیز اخذ ہوئی کہ جب کوئی بیان شریعت کرنا چاہتا ہے تو اس کا اعزاز ہے کہ اس کے لیے باقی جو ہیں انہیں چپ کرایا جائے، اگرچہ یہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہے، آپ سے کروڑوں درجہ نیچے ہے، لیکن بیان شریعت کی بنیاد پر اسے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے لیے اوروں کو چپ کرایا جائے جو اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چپ کرایا تو فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رکاب بعض، یہ کفارہ سے حال ہے، درا حال کے بعض تم میں سے بعض کی گردنیں ماریں۔ لا ترجعوا بعدی، میرے وصال کے بعد، یعنی رجوع کیا ہے کہ اسلام سے پہلے تم کافر تھے، اب تم مومن ہو تو پھر لوٹ کے کفر کی طرف نہ چلے جانا۔ تو امام نووی نے یہاں اس کے 6 اقوال بیان کیے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، نمبر 1 کہ کفر سے مراد وہ ہے جو ایمان کی ضد ہے۔ عام جب بولا جاتا ہے، جب لفظ کفر بولا جاتا ہے تو ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو لا ترجعوا بعدی کفارا، کفر سے مراد اگر وہ کفر ہے جو ایمان کی ضد ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک دوسرے کا قتل حلال سمجھتے ہوئے نہ کرنا، چونکہ اگر ایک دوسرے کا قتل حلال سمجھتے ہوئے کرو گے تو پھر یہ کفر ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان کا قتل حلال سمجھنا یہ کفر بن جائے گا اس کے مسلمان ہونے کے وجہ سے۔ دوسرا کہ کفر سے مراد
وہ کفر نہیں جو ایمان کی ضد ہے، بلکہ کفر سے مراد ہے ناشکری، کفران نعمت، کہ ناشکری نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا درجہ دیا ہے تو اب اس کی ناشکری نہ کرنا۔ یہ دوسرا مطلب ہے لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد اسلام کی ناشکری نہ کرنا، یعنی نعمت اسلام کی ناشکری۔ تیسرا کہ کفر بولا گیا معاصی پر، یعنی ایمان تو صحیح ہو لیکن گناہ آ جائیں، اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، گناہوں میں نہ پڑنا۔ یا اس کا معنی ہے دوم مسلمین، ہمیشہ مسلمان رہنا، یا یہ ہے کہ بعض جو ہیں وہ بعض کی تکفیر نہ کریں۔ چھٹا یہ ہے کہ یہ تکفر الرجل سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلحہ پہننا، مسلح ہونا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اسلحہ نہ پہننا۔ تو الکوثر الجاری میں انہوں نے کہا کہ ظاہر ان 6 میں سے العود الی الکفر بعدہ، وہ جو سب سے پہلا معنی بیان کیا کہ کفر کی طرف لوٹنا، اس سے منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے وصال کے بعد تم کفر کی طرف مت لوٹنا۔ کمرتدت اکثر العرب والقبائل، جس طرح کے جو نو مسلم قبائل تھے وہ واپس لوٹ گئے کفر کی طرف اور مرتد ہو گئے۔ تو یعنی ارتداد جو ہوا اس کا انکار نہیں، ارتداد جو نو مسلم لوگ تھے ان کا جو رد عمل ظاہر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے، لیکن اس ارتداد کو کھینچ کے روافض جو ہے وہ سارے صحابہ پر لے آتے ہیں اور 4 یا 6 افراد صرف دین پر باقی مانتے ہیں، اور باقی سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد معاذ اللہ مرتد قرار دیتے ہیں، جبکہ جماعت کثیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ ارتداد کے خلاف لڑی اور ارتداد کے خلاف انہوں نے جنگ کی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی، اور اس طرح کر کے دین کی حفاظت کی۔ وفی الحدیث دلالۃ علی شرف العلم وان العالم اذا کان بصدد نشر العلم یجب علی الناس الانصات له۔ تو عالم دین کی 2 جہتیں ہیں، یعنی مطلقاً خاموش بیٹھا ہو پھر بھی اس کی عزت ہے، اور اگر وہ عالم ربانی ہے تو شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے، اور بالخصوص جب وہ ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے اس کی تعظیم پہلے سے بڑھ جاتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح کہ ایک سرکاری اہلکار ایک ہے اپنے کسی معاملے میں چل پھر رہا ہے نجی طور پر، ایک یہ ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور سرکاری وردی میں ہے، تو پھر اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اسے کوئی چھیڑے تو وہ معاملہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو عالم ویسے بھی اس کی تعظیم ہے، لیکن اذا کان بصدد نشر العلم، جب وہ نشر علم کے درپے ہو، مثلا تقریر کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو اب اس کا اعزاز عام حالت سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے واجب ہے لوگوں پر انصات لہو، کہ اس کے لیے چپ کریں اور چپ ہو کے اس کی بات کو سنیں۔ آگے ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیاکل العلم الی اللہ تعالی۔ باب اس بارے میں ہے جو مستحب ہے عالم کے لیے کہ جب اس سے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سے بڑا، سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کے لیے کیا مستحب ہے، فیاکل العلم الی اللہ، کہ علم اللہ کے سپرد کر دے، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو یہ حدیث پہلے 2 بار گزر چکی ہے۔ آگے باب من سال وهو قائم عالما جالسا، من سال
جس نے سوال کیا. اس سالہ کا جو مفعول بھی ہے وہ ہے عالمن. جس نے سوال کیا ایسے عالم سے جو بیٹھا ہوا ہے. سوال کیا ایسے عالم سے جو، اور من جو ہے اس کے لیے جملہ حالیہ سے بتایا گیا، وہو قائم، کہ سوال کرنے والا کھڑا ہے اور جس سے سوال کیا اس نے وہ بیٹھا ہوا ہے. من سال وہو قائم عالمن جالسن. اصل میں من سال عالمن جالسن، جس نے بیٹھے ہوئے عالم سے سوال کیا درحال کہ وہ خود کھڑا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کا مطلب کیا ہے؟ کون اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، چونکہ ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو غضب کی وجہ سے لڑتے ہیں. غضب کیا ہوتا ہے؟ جب انتقام کے ارادے سے خون میں جوش ہو، انتقام کے ارادے سے. تو کبھی تو کوئی کسی سے لڑ رہا ہے غضب کے لیے، غضباً مفعول لہو ہے، یعنی غضب سبب بنا ہے کہ وہ لڑنا شروع ہو گیا ہے، کہ وہ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنا غصہ بجھانا چاہتا ہے. وہ محتاج ہے کہ غصے کی آگ کو بجھائے، اور اس سلسلہ میں سامنے کو کافر مل گیا ہے تو اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے. تو اب اس کا اصل مقصد کافر مارنا نہیں، اپنی آگ بجھانا ہے. ایسے ہی کوئی لڑتا ہے حمیت کی وجہ سے. حمیت کی وجہ سے، حمیت یہ ہے کہ عصبیت، کہ میرا فلاں قبیلہ ہے اور اس کا فلاں قبیلہ ہے، یا میری فلاں جماعت ہے اور اس کی فلاں جماعت ہے، تو اس واسطے میں اس سے لڑوں. تو کوئی کسی کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہے حمیت کی بنیاد پہ، اور کوئی تلوار اٹھائے ہوئے غضب کی بنیاد پہ، تو پھر اللہ کے لیے کون لڑ رہا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع الیہ رأسہ، اپنا سر اس کی طرف اٹھایا. تو یہاں سے ترجمہ الباب ثابت ہوا. رافع الیہ، تو سر اس طرح اٹھانا تب پڑتا ہے جب کوئی سوال کرنے والا کھڑا ہو. اگر بیٹھا ہوتا تو سر نہ اٹھانا پڑتا. تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور سائل کھڑا تھا. تو پھر اس سے مسئلہ اخذ ہو گیا کہ یہ بھی جائز ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہوں اور سائل کھڑا ہو. اس سے ضمناً اخذ ہوا، جو کہ پھر ترجمہ الباب بنا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑا وہ ہے اللہ کے راستے میں. اپنے غصے کے لیے جو لڑا وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اور ایسے ہی اپنے حمیت کے لیے جو لڑا وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے. تو فی سبیل اللہ ہونا بڑا مشکل ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اندر تین بڑی قوتیں ہیں. ایک ہے شہوانیہ، دوسری ہے غضبانیہ، اور تیسری ہے عقلانیہ. تو عقلانیہ جو ہے یہ ہے فی سبیل اللہ لڑنا. ایک یہ ہے کہ بندے کا ویسے مزاج ہے کہ وہ لٹ مار کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا چلو اسلامی فوج میں ہی شامل ہو جائیں، اچھا موقع مل جائے گا. تو یہ جو غضبانیہ اپنا موج کرنا چاہتا ہے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں. یعنی یہ ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق.
کہ دہشت گردی میں غضبانیہ کام دے جاتی ہے، مگر جہاد میں غضبانیہ قوت فعل ہے، کیونکہ جہاد تب جہاد ہے جب وہ عقلانیہ قوت کے تابع ہو، تو پھر اس کو جہاد کہیں گے۔ ایسے ہی ایک بندہ جو ہے وہ شہوت کا مریض ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ چلو اس رستے میں اپنی خواہش پوری کر لوں گا، تو وہ بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ جو ہے وہ قوت عقلانیہ کی بنیاد پر ہے۔ باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار، سوال کرنا اور فتویٰ دینا رمی جمار کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جمرہ کے پاس، جمرہ عقبہ۔ تو ویسے تو یہ 3 جمرے ہیں، جمرات، جس کو چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان کہتے ہیں، لیکن جب مطلقاً بولا جائے جمرہ تو پھر اس سے مراد جمرہ عقبہ ہوتا ہے۔ مطلقاً بولا جائے جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جمرہ کے پاس، وَهُوَ يُسْأَلُ، اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہر تو قبل نرمی، یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ میں نے قربانی کر لی رمی کرنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلق تو قبل ان انہارا، کالا انہر ولا حرج۔ وہ رن حت جو ترتیب ہے کہ 10 ذو الحج کو سب سے پہلے رمی، پھر نہر، پھر حلق، پھر طواف، ان کی خلاف ورزی کرنے والے یہ لوگ تھے، لیکن ان کا عذر تھا کہ یہ نئے نئے مسلمان تھے، تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی دے دی کہ کوئی بات نہیں ہے۔ فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا ان قال افعل ولا حرج، جو بھی مقدم مؤخر اس دن ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تفصیل اس کی پیچھے گزر گئی ہے۔ تو اخذ یہ ہوا کہ رمی جمار کے وقت بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو مفتی صاحب مسئلہ بتا سکتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہاں شیطان ہے ارد گرد، میں یا مسئلہ نہیں بتاؤں گا، میں دور جا کے بتاؤں گا، تو ان کے پاس کھڑے ہو کر بھی مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ چلو صاحب الحمدللہ۔ خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔